السلام علیکم۔ رمضان المبارک کے مہینے میں میں آپ سب کو اور آپ سب کے ذہن کو اس طرف لے جانا چاہتا ہوں جس کی وجہ سے بہت ساری غلطیاں ہم لوگوں سے ہوتی ہیں، اور رمضان کا روزہ بھی خراب ہوتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ رمضان بھی خراب ہو جاتا ہے۔ اور یہ جاننا بہت ضروری بھی ہے کہ رمضان کے مقدس مہینے میں بھی ہم سے کیا غلطی ہوتی ہے اور کون سی کوتاہی ہوتی ہے، کیا کمیاں ہیں ہمارے اندر جس کی وجہ سے رمضان بھی خراب ہو جاتا ہے۔ دیکھیے، ہم مسلمانوں کے اندر جو ایک غلط فہمی بس گئی ہے اس کو کلیئر کرنا اور اس ڈاٹ کو نکالنا بہت ضروری ہے۔ غلط فہمی ہماری یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ رمضان کا جو مقدس مہینہ آیا ہے تو یہ روزوں کا مہینہ ہے، ہم نے روزہ رکھنا ہے اور رب کو منانا ہے، نیکی کو لوٹنا ہے۔ تو ہم نیکیوں کے لوٹنے کے چکر میں اس بات کو اگنور کر دیتے ہیں اور اس چیز کو بھول جاتے ہیں کہ نیکیاں جو حاصل ہوں گی اور نیکیاں جو جمع ہوں گی اس کے لیے کن کن باتوں کا خیال رکھنا ہوگا اور کن کن باتوں کو، کن کن کاموں کو کرنا ہوگا، اس چیز پر ہم کبھی توجہ دیتے ہی نہیں۔ اس لیے یہ جانیے، ضروری ہے ہر مسلمانوں کے لیے، ہر روزے داروں کے لیے۔ دیکھیے، بات تو یہ ہے کہ رمضان کا مبارک مہینہ نیکیوں کے جمع کرنے کا مہینہ ہے، نیکیوں کے کمانے کا مہینہ ہے، مگر بھول تو ہماری یہ ہے ہم روزہ رکھ کر کے بھی کام کچھ ایسے کر لیتے ہیں جیسے کہ حرام مال کمانا، رمضان کے مہینے میں حرام کاروبار کرنا، جوئے سٹے بازی اور مٹکے کے اڈے پر ڈیرا جمانا اور زمین ہڑپنا، غلط سگنیچر کرنا اور غلط باتیں کرنا، جھوٹی گواہی دینا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ رمضان کا روزہ ہم نے رکھ لیا تو ہماری نیکیاں جمع ہو گئی، لیکن ہم نے تو اس چیز کو کبھی دیکھا ہی نہیں نا کہ ان چیزوں کی وجہ سے روزہ بھی خراب ہو جاتا ہے اور رمضان بھی خراب ہو جاتا ہے۔ دراصل رمضان کا روزہ جو ہے نا وہ گناہوں سے چھڑانے کے لیے آیا ہے، اور ہم رمضان کے روزہ میں بھی ہم نیکی کمانے کے چکر میں یہ کام کرتے ہی رہتے ہیں۔ پھر آپ خود فیصلہ کیجئے کہ نیکیاں کیا جمع ہو رہی ہیں یا نہیں ہو رہی ہیں۔ اب آپ کو خود فیصلہ کرنا ہوگا کہ ہم نے رمضان کے مہینے میں بھی حرام کاری نہیں چھوڑی ہے، حرام مال کمانا نہیں چھوڑا ہے، ہم نے زنا کاری نہیں چھوڑی ہے، ہم نے لوگوں کا مال لوٹنا نہیں چھوڑا ہے، ہم نے جوئے بازی سٹے بازی نہیں چھوڑی ہے، ہم نے جھوٹی گواہی دینا نہیں چھوڑا ہے، ہم نے غلط کام کرنا نہیں چھوڑا ہے۔ تو پھر آپ خود بتائیے کہ رمضان کے اندر کی جو نیکیاں ہیں کیا وہ حاصل ہو رہی ہیں یا نہیں ہو رہی ہیں۔ یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ مسلمانوں کے اندر اس چیز کو لے کر کے جاگنا چاہیے، مسلمانوں کے اندر جاگرکتے آنے چاہیے۔ مسلمان یہ کب سمجھیں گے، روزے دار کب سمجھیں گے کہ رمضان کے مہینے میں ہم نے کوئی حرام کام نہیں کرنے ہیں، اور رمضان کا مہینہ کیا، ہم نے زندگی بھر کوئی حرام کام نہیں کرنا ہے، ہم نے زندگی بھر کوئی غلط کام نہیں کرنا ہے۔ یہ شریعت کے اصول کے خلاف ہے کہ ہم حرام کام کر لیں، ہم غلط بات کر لیں، ہم جھوٹی گواہی دے دیں۔ صرف رمضان ہی نہیں بلکہ میں پوری زندگی کی بات کر رہا ہوں۔ اب رمضان میں ایک بات تو یہ بھی ہوتی ہے کہ کچھ لوگ، بڑے بڑے لوگ ایسے ہیں نا جو دعوت کرتے ہیں، افطار پارٹی کرتے ہیں، سحری کا انتظام کرتے ہیں، اور اس میں دھڑلے سے مسلمانوں کی بڑی جماعت شریک ہوتی ہے۔ کبھی ہم نے تحقیق نہیں کی ہے، کبھی ہم نے یہ جاننے کی کوشش نہیں کی ہے کہ افطار پارٹی جو ہو رہی ہے وہ کس کی جانب سے ہے، افطار پارٹی دینے والا شخص کون ہے، اس کا کاروبار کیسا ہے، اس کے بزنس کیسے ہیں، اس کی کمائی کیسی ہے، اور ہم بغیر تحقیق کیے ہوئے اس پارٹی میں شریک ہوتے ہیں۔ اور اکثر مسجدوں میں بھی یہ پارٹی ہوا کرتی ہے، اور اکثر دور دروازوں پر بھی ایسے پارٹی ہوا کرتے ہیں، اور لوگ اس میں شریک ہوتے ہیں، افطار پارٹی میں بیٹھتے ہیں اور افطار کرتے ہیں۔ دیکھیے، ضروری ہے اس بات کی کہ ہمیں اس بات کو جاننا ہوگا کہ افطار کس کے جانب سے ہے، وہ شخص کون ہے، اس کی کمائی کیسی ہے، چاہے وہ مسجد میں پارٹی ہو رہے ہوں یا کسی کے دروازے پر پارٹی ہو رہے ہوں، یا اعلان مسجد کے صدر نے کیا ہو یا سیکریٹری نے کیا ہو یا امام صاحب نے کیا ہو۔ اس بات کو جاننا بے حد ضروری ہے
اور تحقیق کرنا بہت ضروری ہے کہ پارٹی کس کے جانب سے ہے۔ میں مسجد کے سیکریٹری، صدر سے، متولی سے، ٹرسٹی سے، امام صاحب سے بدظن نہیں ہوں۔ مجھے امید ہے کہ وہ سب تحقیق ضرور کرتے ہوں گے، مگر میں ان لوگوں کے لیے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو تحقیق نہیں کرتے ہیں اسے تحقیق کر لینے چاہیے۔ بغیر تحقیق کیے ہوئے اگر کسی کے حرام کی کمائی سے آپ پارٹی رکھا گیا اور مسلمان کی بڑی جماعت افطار پارٹی کرتی ہے تو یہ سارا کا سارا گناہ پہلے اس صاحب کو پہنچے گا جس نے اس پارٹی کی دعوت کو قبول کیا تھا، بعد میں کسی اور کو کچھ ہوگا، لیکن پہلے سارا کا سارا گناہ اس کے ذمہ ہوگا۔ اسی لیے ان تمام باتوں کا دھیان رکھنا بہت ضروری ہے۔ رمضان کے مہینے میں خاص طور پر ہم نے تمام ترک برائی کو چھوڑ دینے ہیں، تمام گناہوں کو چھوڑ دینا ہے۔ یہ 30 دن کا روزہ دراصل ہمیں عادت لگانے کے لیے آتا ہے، ہمیں گناہوں سے چھڑانے کے لیے آتا ہے، اور ظاہر سی بات ہے جب مسلمان 30 دن تک مسلسل برائی سے دور رہے، حرام کاری سے دور رہے اور زنا کاری سے دور رہے، جھوٹی باتوں سے دور رہے تو یہ عادت لگ جائے گی۔ اب ایسی عادت ہوں گی نا کہ اب دیگر مہینوں میں بھی یہ ان کاموں کو نہیں کرے گا۔ رمضان میں اکثر ہوا کرتا ہے جب مسلمان روزہ رکھتا ہے تو پھر وہ اپنی زبان کی حفاظت کرتا ہے، جھوٹ نہیں بولتا، اور کہتا بھی ہے کہ دیکھو میں روزہ سے ہوں، میں گالی نہیں دے سکتا، میں جھوٹ نہیں بول سکتا۔ بس یہ عادت لگنی ہے۔ جب عادت لگ جائے گی نا تو چاہے وہ شوال ہو، ذوالقعدہ ہو، ذوالحج ہو، محرم ہو، سفر ہو، کوئی بھی مہینہ ہو، ہر مہینے میں اس عادت کے مطابق ہم کام کریں گے کہ ہم جھوٹ بولنے سے پہلے ضرور یہ کہیں گے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میری زبان پاک ہے، میں اس زبان سے گندی الفاظ اور گندی بات نہیں نکال سکتا۔ اس لیے آج مسلمانوں کو جاگنا بہت ضروری ہے، مسلمانوں کو یہ معلوم کرنا بہت ضروری ہے کہ ہم سال کے کسی بھی مہینے میں پوری زندگی بھر میں حرام کی طرف کبھی نہ جائیں گے۔ ٹھیک ہے، مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آیا ہوگا، اس سے بہت کچھ آپ کو جانکاری ملی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو پسند آیا تو آپ پیارا سا کمنٹ کیجئے اور لائک کیجئے، اس ویڈیو کو ہر مسلمانوں تک شیئر کر دیجئے، ہر مسلمان تک پہنچا دیجئے تاکہ سب کا بھلا ہو سکے اور آپ کو ثواب ملے، اس لیے آپ اس ویڈیو کو شیئر ضرور کر دیجئے۔ ٹھیک ہے، مجھے اپنی دعاؤں میں آپ یاد رکھیے۔ السلام علیکم۔